اب سارا مسئلہ وہی آ جاتا ہے۔ اب یہی بات اگر ہم آپ کو اس اینگل سے بتائیں نا، اب آپ ذرا نوٹ کریں، آپ جب میں کہہ رہا ہوں نا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سیرہ کے علاوہ، جیسے ہی آپ سیرہ کو اس اینگل سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ مطلب میں حیران ہوتا ہوں، آپ نے جب سیرہ کھولنی ہے نا تو سب سے پہلا واقعہ جو آپ کے دماغ میں آنا ہے، جو سب سے پہلا واقعہ آپ کے سامنے آنا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کا واقعہ ہے۔ ویسے تو میرے نبی کی ہر موقع، کوئی بھی موقع جو ہے وہ خالی نہیں ہے برکت سے اور معجزات سے اور رحمتوں سے، لیکن وہ جو موقع ہے نا، مطلب میں سمجھ نہیں پاتا۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں جب بھی کہتے ہیں کہ تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں کیا کیا، ہم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، اور لٹرلی ایسا ہی ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں، مکہ میں اس وقت یہ دور تھا، یہ رواج تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو گاؤں دیہات سے عربی بدو آتے، ان کی عورتیں بچوں کو اپنے گاؤں دیہات میں لے آتی تھیں۔ یہ وہاں کا رواج تھا، یعنی کہ کلچرل تھا وہاں پر یہ، تاکہ بچوں کے اچھے نشو و نما ہو سکے اور ان کو اچھا عبوری طور پہ عربی زبان سکھائی جا سکے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی اور بھی بچے اس زمانے میں آس پاس پیدا ہوئے، تو مکہ بہت ساری عورتیں آ گئیں، جس میں حلیمہ سعدیہ بھی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ہیں پہلی۔ اب یہ پورا قافلہ مکہ پہنچا ہے، سب کو بچے مل گئے، سب کوشش کرتے تھے بڑے بڑے گھرانوں کے بچے لیں تاکہ ان سے زیادہ معاوضہ وصول کیا جا سکے جب واپسی بچوں کو چھوڑنے آئے تو۔ اب سب کو آپ اندازہ لگائیں، اوف مائی گاڈ، یا اللہ، سب کو بچے مل گئے، کس کے لیے؟ پرورش کرنے کے لیے۔ کوئی بھی عورت اللہ کے نبی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ سنتے کہ یہ بچہ یتیم ہے اور یہ تو اس کے دادا اور اس کی ماں کی پرورش کرتے ہیں، تو ان کے دماغ میں فوراً آتا کہ یہ بیوہ عورت، یہ کیا ہمیں معاوضہ دے سکے گی، اور اس کے دادا کیا ہمیں معاوضہ دیں گے، تو چھوڑ دیتے۔ اللہ کا نبی، اگر انہیں اس وقت پتہ چل جاتا کہ یہ کون سی ہستی ہے جس کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی ساری عورتیں میرا خیال ہے لڑنا شروع کر دیتیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا۔ اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ، جن کے پاس آخر میں کوئی بچہ بھی نہ آ سکا، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے اس میں کہ میری ساری سہیلیاں، ساری عورتیں میرے ساتھ قافلے میں آئی ہیں، وہ بچے لے کے جائیں اور حلیمہ اکیلی خالی کو چلی آئے، تو ہم کیوں نہ اس یتیم بچے کو ہی لے جائیں، معاوضہ نہیں بھی آئے گا تو خدا کی رضا کے واسطے لے لیتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ اس میں کیا کوئی حرج نہیں ہے، لے لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ کیا تو اس کے بعد جو اثرات آپ کے سامنے آئے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے۔ امیجن، مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی کن کن امتحانات سے گزارا ہے، اور کیسے کیسے سخت امتحان۔ آپ کے پاس آپشن نہیں بچتی جب تک آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سینٹرل پلر، ایک سیرہ اصل میں نا ایک فلم کے طور پہ جب تک آپ نہیں چلائیں گے بچے کے سامنے، یا پھر خود بھی جو بھی سمجھنا چاہتا ہے وہ جب تک یہ ہیروئک فیکٹر نہیں لے گا، اللہ کے نبی کو ایز اے ہیرو نہیں لے گا، جب تک وہ اس نہج پہ پہنچ نہیں سکتا۔ کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم جب تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، بہن بھائی، اپنی جان سے زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں، جب تک تم مومن ہی نہیں ہوئے ابھی تو آج مجھے اور آپ کو کیا اللہ کے نبی کی ایک ایک تاکید کردہ چیز، ایک ایک سنت، کیا ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے؟ تو اب آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، اور یہ اندازہ صرف اس وقت پاسبل ہے جب آپ سیرت کو ایک سینٹرل پلر مانیں گے، اور وہیں سے آپ کی ہر ڈیفینیشن ڈرائیو ہوگی کہ کیا صحیح کیا غلط۔ یہ صرف ایک، یاد رکھیں، امام صرف ایک ہے، ہمارا رہنما، ہمارا لیڈر صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ موقع یاد کریں جب اللہ کے نبی پر نبوت ہو گئی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے پہلی وحی آ چکی ہے، اللہ کے نبی گھر پہنچیں، ٹھنڈے ہو رہے ہیں، جو ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، پہلی دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو فرشتے کی شکل میں دیکھا ہے، اور انہوں نے اقرا 3 دفعہ، وہ سارا کچھ جو معاملہ ہے پورا، اور گھر پہنچے خدیجہ کو کیا بتایا؟ خدیجہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملے ہیں نا، خدیجہ یہ لوگ میری بات کیسے مانیں گے، یہ میری بات کیسے مانیں گے جب میں ان کو ایک اللہ کی طرف بلاؤں گا، اور یہ تو 360 بتوں کو پوچھتے ہیں، ان کا روز کا نیا بت ہے، سال میں روز، تو یہ کیسے اس بات پر بلیو کر سکیں گے؟
مطلب کتنا مشکل ٹاسک ہے، اس پر وہ کیا کر رہی ہیں؟ دلاسا دے رہی ہیں، کہ اللہ کے نبی کو دلاسا دے رہی ہیں کہ آپ تو غریبوں کے غمخوار ہیں، اور آپ تو اخلاق سے پیش آنے والے ہیں، اور آپ تو بیواؤں کے یتیم، سارے جتنے بھی حقوق العباد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریڈیبلٹی ہے وہ سب یاد دلا رہی ہیں اور ان کو دلاسا دے رہی ہیں۔ اور آج دیکھیں پوری دنیا میں جس حالت میں بھی چاہے مسلمان موجود ہیں، لیکن 2.5 ارب مسلمان اس وقت دنیا میں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں الحمدللہ، چاہے جس حال میں بھی ہیں، لیکن یہ دین ایک نہ ایک دن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا مفہوم ہے نا کہ یہ میرا لایا ہوا دین ایک ایک کچے پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ اب اس میں اور آپ استعمال ہو جائیں تو یہ میری اور آپ کی صلاحیت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے جس میں استعمال ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے اسلام پہ۔ تو ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، جب تک آپ سیرت کو ایز اے سینٹرل پلر نہیں لیں گے، جب تک آپ اسلام کی اس روح کو نہیں سمجھ پائیں گے جس لیول پر ایک صحابی ٹرین ہوتا تھا، اس لیول پر آپ اسلام کو نہیں سمجھ پائیں گے، آپ آؤٹ سائڈ دا باکس نہیں آ پائیں گے۔ آپ آگے تو نکل جائیں گے، اصل میں ہمیں 14 سال پیچھے جانا ہے، آگے نہیں جانا ہے، ہمیں پیچھے جانا ہے، کیونکہ ہماری ترقی اور کامیابی کا راز پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک صحابی کو ٹرین کرتے تھے، یعنی آپ دیکھیں پہلے ہی ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے ایمان لائیں اور آگے پوچھے یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے، اب سارے کام چھوڑ دیے، میرا کیا کام ہے؟ کیا فرمایا؟ جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے۔ مطلب پہلے دن سے ہی اس محنت سے روش پہ لگا دیا، اور کس طرح سسٹمیٹکلی ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی بھی مسلمان کو اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، وہاں نبوت کا دعویٰ کرنا، اور پھر اس کے بعد ان کو اس شرک سے ہٹانا، یعنی 360 بت کا مطلب سمجھتے ہو، آن ایوریج روز کا الگ بت، ہر مطالبے کا، ہر حاجت کا، ہر ضرورت کا الگ بت، ایسے لوگوں کو ایک اللہ پہ لانا سارے بتوں سے ہٹا کے۔ اٹس ناٹ اے اسمال ٹاسک، اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک، جو کہ بہت بڑا مشن تھا۔ جب ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا، اور سب سے بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے منہ سے ان کا سوچ جتنا بڑا ہم احسان مان لیں اس سے کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو جب تک ہم اس نفسیات سے سیرہ کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم ایک صحابی والے لیول پر ٹرین نہیں ہو سکیں گے۔ جو واقعات ہم سنتے ہیں نا، حضرت ابوبکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے، حضرت علی کے، اور تمام جلیل القدر صحابہ کے، ایک ایک صحابی میرے نبی کا شان جلیل القدر ہے، اونچی شان والے، عظمت والے۔ تو ان جیسے بننے کے لیے ان جیسی نفسیات ہمیں پیدا کرنی پڑے گی۔ آج تو ہم حال یہ ہے کہ ہم نے سیرت پڑھی ہی نہیں ہے کبھی کھول کے، تو ہمیں باقی چیزیں تو بہت بات کی بات ہے۔ اس لیے میں بار بار زور دے رہا ہوں، میرا تو مشن ہے یہ، میں یہ ساری تحریک شروع ہی اس لیے کر رہا ہوں۔ میں نے ایک چیز اس وقت پکڑ کے رکھی ہے، اور وہ ہے سیرت۔ جب تک ہم سیرت نہیں پڑھیں گے ہم کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے، جب تک ہم کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے جب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ معذرت کے ساتھ خود سوچنے کی بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں اس شخص پر جس نے ایک کلمہ پڑھا ہو کسی شخص کا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے کلمے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو رب مانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، یعنی طریقہ۔ اب جو کام آپ کریں گے اس کلمے کے بعد انڈر دا پریویلیج، اس کلمے کے سائے میں جو بھی کام آپ کریں گے وہ آپ اسی شخص کا کریں گے جس کا ایگریمنٹ آپ نے کیا۔ کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے، اور آپ کمال بات ہے کہ آپ نے ایک شخص کے لیے زندگی نام کر دی کہ میں زندگی بھر اس طریقے پہ چلوں گا۔ یہ برانڈ ہے، اللہ کے رسول ہمارا برانڈ ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں کوئی نالج حاصل نہیں کی۔ یعنی ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کو اپنے کلمے میں موجود شخصیت کا جو نام ہے محمد، جو نام آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں کبھی پڑھا ہی نہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، کیا کیا حالات تھے۔ آپ کو میں کیا، ہمارے ٹیچنگ سے ان کے تعلق ہے، ایسے سوالاتوں کے جوابات جو ہے نا وہ ہم نے سیمپل ٹیسٹ لیا ہے باقاعدہ، 100 200 300 بچوں کی کلاس میں ہم نے سیمپل ٹیسٹ لیا ہے، اور ایسے نتائج سامنے آئے نا کہ ہم خود حیران ہو گئے۔ یعنی بتانا تو بہت دور کی بات ہے، مطلب اتنی بیسک چیزیں کسی اور میں چھوٹے بچوں کی بات نہیں کر رہا، یہ میں بات کر رہا ہوں
14-15 سال کی عمر کے بچوں سے لے کر اور 23-24-25 سال کے بچوں تک، سمجھ لیں 15 سے 25 کے اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت، اس میں گرلز بوائز سب شامل ہیں. گرلز کا تو خیر چھوڑ ہی دیں، بوائز کا بھی لیکن یہ حال ہے. تو اب ایسے میں یہ شمع جلانا بہت ضروری ہے. اور جیسے ہی میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، جیسے ہی آپ کو وہ اینگل سمجھ میں آ جائے گا سیرہ کا، آپ لٹرلی کمپیٹنٹ ہو جائیں گے. مسلمان کمپیٹنٹ نہیں ہے آج، اپنی برانڈ آئیڈینٹی کھو چکا ہے. آپ سوچیں نا، آپ سوچیں مکہ میں جہاں ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ تم سارے جن خداؤں کو پوچھتے ہو یہ جھوٹے ہیں اور میں سچا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اتنی شدید بات پر، یعنی جس پر وہ قتل و غارت کرنے کو تیار تھے، اس پر بھی وہ یہ نہیں جھٹلا رہے کہیں بھی کہ آپ صادق نہیں ہیں، امین نہیں ہیں. ایک برانڈ آئیڈینٹی ہے کہ اس شخص نے کبھی آج تک جھوٹ بولا نہیں ہے. پہلی دعوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے لوگوں کے درمیان آ کر ٹیلے پہ چڑھ کے کیا کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر ہتھیار کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہے، گھڑ سواروں کے ساتھ، تو کیا تم مانو گے؟ تو سارے عرب نے کیا کہا، سارے قریش نے کیا کہا، جی ہم مانیں گے. کیوں مانیں گے؟ کیونکہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے کبھی جھوٹا پایا ہی نہیں ہے، آپ کو کبھی خائن، امانت میں خیانت کرنے والا پایا نہیں ہے. تو جیسے ہی یہ بات آپ نے کہی، ویسے انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات مانیں گے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات کہی کہ ایسے ہی یہ مانو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں، آخری نبی ہوں. یہ ساری باتیں اب تفصیل سے ہوئیں. تو پھر اپنے ہی گھر سے پہلا پتھر ابو لہب نے مارا، جو کہ سگا چچا ہے، اور کہا کہ ناس ہو تیرا، نعوذ باللہ، تو نے ہمیں اس کام کے لیے یہاں جمع کیا. تو آپ اندازہ لگائیں برانڈ آئیڈینٹی کا. تو اللہ کے رسول ہمارے سینٹرل پلر ہیں. ہمارا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر زندگی کا ہر کام، یعنی زندگی ہی ان کے لیے. کیا فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اس تعلیم کے تابع، اس دین کے تابع نہ ہو جاؤ جو میں لے کر آیا ہوں، جب تک تمہاری خواہش میں وہ شامل نہ ہو جائے، تو جب تک تو تم ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. جب تک تمہاری خواہش بھی اس تعلیم کے مطابق، اس دین کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں. آج مسلمان اسلام کو اڈاپٹ کرنے میں شرما رہا ہے، کیونکہ اسلام نے اسے جس لیول پر اس نے سنا اور سمجھا تھا وہ نہیں دیا. اور وہ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ جن لوگوں کے حوالے وہ تھا، جس نے ان کے بچپن میں جن لوگوں کو اسلام پر چلتے دیکھا، تو ان کو اس لیول پر کامیاب نہیں پایا. اس لیے وہ سمجھا کہ یہ تو صرف برکات کا گیم ہے اور بس 5 نمازوں کا دین ہے، تو بس اس نے وہی کرنا شروع کر دیا، اور آج اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا. جب تک یہ سسٹم میں نہیں آئے گا، جب تک اسلام ایک پاور نہیں بنے گا، جب تک آپ کو پریولیج نہیں دے گا، دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ضمانت ہے، جب تک آپ وہ نہیں کریں گے، جب تک آپ کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے. آج مسلمان اٹریکٹیو نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے.